बुलेटिन के आगाज में बारिश की बात करेंगे। शुमाली बहिरा अरब पर मौजूद हवा के कम दबाव को मजीद बढ़कर सिंध और बलूचिस्तान के साहिली अजला पर अपना असर दिखाने लगा है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। कराची में बादलों की आंख मचोली, कहीं गरज चमक के साथ तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। खारादर, सरजानी, नॉर्थ नाज़माबाद, अजीज़ाबाद, स्कीम 33, सदर, कोरंगी, शाराई फैसल, डिफेंस, कयूमाबाद, बादराबाद, औरंगी टाउन और दीगर इलाकों में बादल बरसे। मौसम का हाल बताने वालों ने 16 अगस्त से शुरू होने वाले बारिशों के सिलसिले की 18 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई की है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बारिश के बाद तबाही के मनाजिर पेश कर रहा है। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, नॉर्थ नाज़माबाद की सड़कें तालाब बन गई हैं। केडीए चौरंगी से 5 स्टार चौरंगी तक जाना मुश्किल तरीन काम बन गया है। नॉर्थ नाज़माबाद से नागन और शादमान जाने वाले शहरी रास्ते में फंस कर रह गए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक दही सिंध और साहिली अजला में मजीद 2 रोज़ तक मूसलाधार बारिशें होंगी। कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्टा, सजावल, उमरकोट, मीरपुर खास समेत दीगर नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। खौजदार, लसबेला, हब, अजला और खेरथर रेंज पर मुश्तमिल तेज़ बारिशों के सबब हब डैम, थद्दो डैम पर इजाफी दबाव पैदा हो सकता है। इंतजामिया के मुताबिक समंदर में शदीद तुग़यानी है। माहीगीर गहरे समंदर में जाते हुए मजीद एहतियात करें। जावेद कायम खानी, सिटी 21। कराची में बादलों ने सुबह से अपना रंग जमाया हुआ है। शहर भर में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब तक सबसे ज़्यादा बारिश गडाप में 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा। जी, मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बहरा अरब में से जो हवा का कम दबाव से शुमाल की जानिब से सिंध और बलूचिस्तान में दाखिल हुआ, उसने आज अपना असर दिखाया है। और 16 तारीख यानी कि आज की पेशगोई की थी कि गरज चमक के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश का इम्कान है। तो आज सुबह से ही जो है बारिश मुख्तलिफ औकात के अंदर पूरे शहर में ही बरसे हैं। सबसे ज़्यादा बारिश की बात की जाए तो कराची के ज़िला वेस्ट और सेंट्रल को इफेक्ट किया है। आज सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गडाप टाउन में रिकॉर्ड की गई और गडाप टाउन में 58.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उसके साथ जितने इलाके हैं नॉर्थ नाज़माबाद, सुरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। और इसके बाद सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गडाप टाउन के बाद किमाड़ी ज़िले के अंदर यानी कि वेस्ट के बिल्कुल साथ जो है किमाड़ी में 44 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। और औरंगी टाउन में जो है वो आज सुबह से ही बादल बरसते रहे और 43 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक शहर में जो है वो बारिशों का सिलसिला आज रात तक भी जारी रहेगा और कई मिलीमीटर बारिश जो है वो उसका इम्कान है बरसने का। इस वक्त भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कहीं पर हल्की बूंदाबांदी जो है वो जारी और कहीं पर हल्की बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त भी कयूमाबाद, डिफेंस, औरंगी, कोरंगी, मलीर, कायदाबाद, गुलशन हदीद, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, शाह लतीफ़ टाउन में भी जो है बारिश रिकॉर्ड की गई। जबकि सुरजानी के साथ साथ गुलशन मेमार और सुपर हाईवे पर भी जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई। इस वक्त भी बारिश जारी है और अगर शहर के जो इलाके मुतासिर हुए बारिश के बाद पानी जमा हो जाने से उनमें जो है वो नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद जो है सेंटर के इलाके मुतासिर हुए और उसके साथ साथ जो किमाड़ी और वेस्ट के जो अजला हैं इन में जो है वो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो सड़कों पर आ गया, जिसके बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही। जबकि शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और नशेबी इलाके जो हैं उनकी भी पेशगोई की थी महकमे मौसमियात ने कि उन इलाकों में पानी जो है वो जमा हो सकता है, ज़ेर आब आ सकते हैं। तो ऐसा ही जो है वो हुआ। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मज़ीद 2 रोज़ तक जो है सिस्टम शहर को असरअंदाज करेगा। इसके साथ साथ जो साहिली इलाके हैं सिंध के सजावल, बदीन, ठट्टा, गोलारची, इन अजला के अंदर जो है वो बारिश मज़ीद 2 रोज़ तक जो है वो अपना असर दिखाएगी। इसके अलावा लसबेला, बलूचिस्तान के जो इलाके हैं हब, उनमें जो है बारिश रिकॉर्ड की जाएगी और उससे जो है वो थद्दू डैम और दीगर जो हब डैम है उसमें भी तुग़यानी का बाइस और पानी की सतह जो है वो बुलंद हो सकती है और उससे नशेबी इलाके जो है ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। महकमे मौसमियात का कहना है। और महकमे मौसमियात के साथ साथ जो है वो इंतज़ामिया ने भी इस बात की पेशगोई की है कि बारिश के बाद जो है वो समंदर में तुग़यानी, तो माहीगीर जो है वो एहतियाती तदबीर इख्तियार करें और गहरे समंदर में जाने से परहेज करें। और शहर में अगर इसी तरह बारिश होती रही तो शुक्रिया जावेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में बारिश के बाद तबाह हाल सड़कें मजीद अबतर हो गई हैं। शाराए फैसल, गोरा कब्रिस्तान, कुरंगी आने और शाराए फैसल जाने वाली शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया और कायदाबाद के अतराफ भी गाड़ियां रिंग रिंग कर चलती रहीं। शहर की खराब सूरत हाल के बायस ट्रैफिक पुलिस भी अपनी ड्यूटियां अंजाम देती रही और फंसी हुई गाड़ियों को निकालती रही। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ शाजिब हुसैन, 24 न्यूज़, कराची। कराची में आज फिर बारिश के बाद कई मुकामात पर पानी जमा हो गया और गड्ढों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। गुलबाई के करीब सामान से लदा ट्रॉलर उलट गया।
قائد آباد میں ٹریفک جام میں ایمبولینس کئی دیر پھنسی رہی۔ قائد آباد سے ملیر جانے والی شاہراہ پر ٹریفک جام رہا۔ ٹریفک جام میں ایمبولینس بھی پھنسی رہی اور شہری شدید اذیت میں مبتلا رہے۔ شہر میں ہونے والی بارشوں کے بعد گڑھوں کی وجہ سے حادثات بھی معمول بن گئے ہیں۔ گلبائے پر گڑھوں کی وجہ سے ٹرالر الٹ گیا، ٹرالر پر رکھا مال بھی الٹ گیا۔ ناظم آباد نمبر 7 میں بھی موٹر سائیکل سوار نوجوان گڑھے میں گر کر زخمی ہو گیا، جس کے بعد متعلقہ اداروں نے متاثرہ سڑک کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ کورنگی نمبر 6 کا اے اور سی ایریا گزشتہ 2 ماہ سے سیوریج کے بدترین مسائل سے دوچار ہے۔ حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ان علاقوں میں صورتحال مزید خراب ہو چکی ہے۔ حالیہ بارشوں کے بعد شہر بھر میں سیوریج کا نظام ابل پڑا ہے۔ وہ علاقے سب سے زیادہ متاثر ہیں جہاں بارشوں سے پہلے ہی نکاسی آب کا نظام درہم برہم تھا۔ کورنگی نمبر 6 کے سیکٹر اے اور سی اس کی واضح مثال بنے ہوئے ہیں۔ مین قبرستان ہے 48 ہے، چکراگوٹ نوانی بستی، اور اس کے علاوہ سامنے بڑا کیرک ہسپتال بھی ہے، مہرون نساء ہسپتال بھی ہے، ٹیبی ہسپتال بھی، کسی کا بھی انداز سے کام نہیں ہوتا ہے۔ اور قبرستان میں جا کے دیکھیں الحمدللہ ایسی قبرستان ہے، یہ بہت بڑا قبرستان ہے، کراچی کا 2 نمبر قبرستان ہے، مگر قبرستان میں کوئی جگہ نہیں ہے کیچڑ کے علاوہ۔ کچرا دیکھیں، روڈ دیکھیں سارے ٹوٹے میں، یہ کربستان کا راستہ ہے، اس طرف جاؤ تو ادھر دیکھیں گٹر نیرا پانی روڈ پہ پڑا ہے، لوگ کیسے فاتحہ پڑھیں گے؟ کپڑے پلیت ہو گئے، وہ کربستان میں جائیں گے کوئی؟ علاقے میں مساجد، مزار، سڑکیں، گلیاں سب گٹر کے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، جہاں آمد و رفت محال بنی ہوئی ہے جبکہ بیماریاں عام ہیں۔ یہاں پہ گٹر لین کا کوئی نظام نہیں ہے اور جگہ جگہ گڑھے پڑ چکے ہیں، اور جو کھدائیاں ہوئی ہیں یہاں پہ گٹر لین کے لیے کسی چیز کے لیے واپس اس کی مرمت کسی نے نہیں کی، کسی ادارے نے بھی۔ اور بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہے، تقریباً 2-3 گھنٹے ہی بجلی آتی ہے 24 گھنٹے کے اندر۔ مین گلیاں تو وہ تو بالکل نالے بنے ہوئے ہیں، گٹر ابلتے ہیں اور نالیاں بنائی ہیں، بالکل نمازی پریشان ہیں۔ مسجد والی گلی دیکھیں ہماری، جائیں وہاں پہ اور اس کا حال دیکھیں۔ کورنگی نمبر 6 کا برساتی نالہ بھی کچرے سے بھرا ہوا ہے اور اس کی حفاظتی دیوار جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کیمرامین عمران احمد خان کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ ملیر کالا بوٹ سے لے کر ٹینکی گراؤنڈ تک مرکزی سڑک کا ایک ٹریک گٹر اور نالہ ابلنے کے باعث بند ہے۔ بارشوں سے صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے۔ عوام کو آمد و رفت اور کاروبار کرنے میں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ برساتی پانی، ابلتے گٹر اور جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ۔ ملیر کالا بوٹ سے لے کر ٹنکی گراؤنڈ تک مرکزی سڑک کا ایک ٹریک ٹریفک کے لیے بند۔ حالیہ بارشوں نے کراچی میں سڑکوں کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا، مگر ملیر کی یہ مرکزی سڑک 4 ماہ سے نکاسی آب کے ناقص انتظام کے باعث کیچڑ، دلدل اور غلاظت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ بارش کی وجہ سے یہ اور دلدل بن گیا ہے، اس وجہ سے لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ سیوریج کا پانی بھی صحیح نہیں ہے، گٹر لائن کا۔ تقریباً بارش کو ہوتے ہوئے بھی 1 مہینہ ہو گیا اور اس میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ میں خود ایک دفعہ اس میں گر چکا ہوں۔ بارش نہ ہونے پر بارش ختم ہوئی ہے تو یہ حال ہے، اور جب بارش ہو جاتی ہے تو یہ نالے کھلے ہوئے ہیں، اتنا گند کہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے ہم پر کہ نہ آدمی چل سکتا ہے، نہ کوئی مریض بیچارہ جا سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کچھ ہے۔ ملیر ٹنکی تا کالا بوٹ 2 سے 2.5 کلومیٹر طویل 2 رویہ سڑک کا ایک ٹریک بند ہونے کے باعث ٹریفک جام اور حادثات معمول بن گئے، جبکہ سڑک کے اطراف کاروبار کرنا بھی محال ہو گیا۔ کاروباری طبقہ بہت برا حال ہے ان کا، تو یہاں یہ 4 مہینے سے یہاں عوام ٹیکس دے دے کے بحال ہے، گورنمنٹ کا کوئی بندہ یہاں آنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک تو مہنگائی نہ مار دے، اوپر سے یہ حال دیکھو ہم لوگ روڈوں کا، یار کیا کر رہے ہیں یار یہ حکمران، بالکل ایمان سے اپنے کسی غریب کا کوئی سوچ ہی نہیں رہا یار۔ مذکورہ سڑک پر 4 ماہ قبل سیوریج کی لائن بچھائی گئی تھی، جو ناقص کام ہونے کے باعث رحمت کے بجائے زحمت بنی ہوئی ہے۔ کیمرامین کاشف حسین کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ اور اب آپ کو ایک بڑی خبر سے آگاہ کریں گے۔ کراچی میں قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی گئی۔ حلقہ NA 237 اور NA 246 سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ملیر شاہنواز برواہی نے NA 237 کا محفوظ فیصلہ سنا دیا، جس کے مطابق پیپلز پارٹی کے اعتراضات کے باوجود NA 237 اور 246 سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے وکلاء کی جانب سے کئی اعتراضات بھی اٹھائے گئے، جس میں بتایا گیا کہ عمران خان نے کاغذات میں اپنی دیپال پور والی زرعی زمین ظاہر نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی ملکیت دیپال پور میں 379 کنال زرعی زمین ہے۔ عمران خان نے اپنے اکاؤنٹس کا لکھا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس اکاؤنٹس میں کتنی اماؤنٹ ہے۔ الیکشن قوانین کے مطابق بینک سٹیٹمنٹ داخل کرنا لازم ہے۔
پی پی وکلا نے مزید بتایا کہ عمران خان اور بشرا بی بی القادر ٹرسٹ کے بینیفیشری ہیں۔ عمران خان نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اس ٹرسٹ کا ذکر ہی نہیں کیا، جبکہ سلمان مجاہد بلوچ نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان نے اپنے بچوں کے خانے میں بیٹی ٹریان کا ذکر نہیں کیا۔ حلقہ این اے 239 کرنگی کے ضمن انتخاب میں ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے، جبکہ کراچی ساؤتھ کے حلقہ این اے 240 لیاری سے تحریک لبیک کے 5 امیدواروں کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کے 2 حلقوں این اے 237 اور این اے 246 پر ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے این اے 237 ملیر کے لیے عبدالحکیم بلوچ اور این اے 246 لیاری پر سردار نبیل گبول کو میدان میں اتار دیا ہے۔ زرداری ہاؤس کراچی میں ہونے والے اجلاس کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کے مرکزی صدر اور ایم پی اے فریال تالپور نے دونوں امیدواروں کو باضابطہ طور پر پارٹی ٹکٹ جاری کیا۔ فریال تالپور نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی چھینی ہوئی نشستیں دوبارہ واپس لے گی۔ انہوں نے کہا کہ لیاری اور ملیر پاکستان پیپلز پارٹی کے گڑھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ سندھ سرکار نے کراچی کے حلقہ این اے 245 پر 21 اگست کو ہونے والے ضمنی انتخابات اور 28 اگست کو ہونے والے دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کے لیے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت نے کہا کہ سندھ حکومت انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو بھرپور تعاون فراہم کرے گی اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر CCTV کیمرے لگائے جائیں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 9222 پولنگ اسٹیشنز میں سے 2528 انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں اور این اے 245 پر 21 اگست کو ضمنی انتخابات ہوں گے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے بتایا کہ انتخابات کے ہر پرامن انعقاد کے لیے پولیس کا سیکیورٹی پلان تیار کیا گیا ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 52,485 پولیس اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کچھ لوڈ شیڈنگ کی بات کر لیتے ہیں۔ کراچی میں کہ الیکٹرک لوڈ شیڈنگ پر قابو نہیں پا سکا۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک بڑھا دیا گیا۔ شہری طویل بجلی بندش سے بلبلا اٹھے ہیں۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ 400 سے زائد میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے۔ شہر میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے سے بھی تجاوز کر گیا۔ لیاقت آباد نمبر 4 میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ لوڈ شیڈنگ کے 27 شہریوں کا کہنا ہے کہ دن بھر بجلی بند رہتی ہے اور بل ڈبل کر دیے ہیں کہ الیکٹرک کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فیل ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہم کیوں دیں پیسے؟ ہمارا تو قصور نہیں ہے نا یار، اور کمائی اتنی ہے نہیں۔ لیکن نا تنخواہ ہے 25-30 ہزار روپے، اس میں کرایہ بھی دیں، 10-12 ہزار روپے بل بھی دیں، گھر بھی چلائیں، بچوں کو پڑھائیں، کیا کریں؟ بل تو سمجھ لیں اتنا آ رہا ہے کہ پریشان ہو چکے ہیں۔ گلستان جوہر اور نیو کراچی میں بھی بجلی کی طویل بندش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ گلشن اقبال، لیاری، ملیر، لائنز ایریا اور شاہ فیصل سمیت دیگر علاقے بھی لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہیں۔ دوسری جانب کے الیکٹرک حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت 400 میگا واٹ کے قریب شارٹ فال کا سامنا ہے۔ رات کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ ناگزیر ہے۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ حبیب خان، سٹی 21۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے شہر کی بدترین صورتحال اور لوڈ شیڈنگ پر ایک بار پھر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ کہا ہے کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر روزانہ سوشل میڈیا سیشن کروانے آ جاتے ہیں۔ شدید لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے 21 اگست کو حق دو کراچی کو مارچ کا اعلان بھی کر دیا۔ شہر قائد کی صورتحال اور روز بروز بڑھتی لوڈ شیڈنگ کے خلاف پریس کانفرنس میں امیر جماعت اسلامی کراچی پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت شہر کی بدترین صورتحال ہے۔ بڑی شاہراہوں پر بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں۔ تمام جگہوں کی صورتحال اس وقت بدترین ہے، بدترین، اور ایسا لگتا ہے کہ 3 کروڑ لوگوں سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اس رویے کی جو گورنمنٹ آف سندھ کا رویہ ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے صوبائی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مرتضی وہاب ہر بارش میں یونیورسٹی روڈ کے ایک حصے پر کھڑے ہو کر تصاویر بنواتے ہیں۔ سندھ حکومت نے کراچی والوں کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ سفاری پارک کے سامنے جو صورتحال ہے، مین یونیورسٹی روڈ کروڑوں اربوں روپے کے بجٹ سے بناتے ہیں، اسی یونیورسٹی روڈ پہ آ کر ہر بارش کے بعد مرتضی وہاب اس کے کسی ایک حصے پہ ویڈیو بناتے ہیں کہ پانی نکل گیا ہے۔ یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے؟ بارش کے تقریباً جو ہے وہ 7-8 دن کے بعد بھی۔ اور آپ یہ دیکھیے شارع قائدین ہے، شارع قائدین کی آپ تصویر دیکھ لیجیے، یہ اندازہ کیجیے آپ۔
अमीर जमात इस्लामी कराची का मजीद कहना था कि शहर को सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात हैं। कल इलेक्शन कमीशन ने खत के जरिए जमात इस्लामी पर इल्जाम पर मुआजरत की, जिसका हम खैर मकदम करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने शहर के मसाइल पर तहरीक का भी ऐलान कर दिया।